اس کے اندر ایک جملہ کھڑا ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. اس قصیدے میں جملہ ہے کیا کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت ملی ہے قلت کے بعد، اس کثرت پہ اکثر درود و سلام ہو، اور جو عزت ملی ہے حضور کو ذلت کے بعد، اس عزت پہ بھی لاکھوں سلام ہو. اب آپ بتائیں حضور کے لیے ذلت کا لفظ اعلیٰ حضرت استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. جماعت چوبیسیہ کے اندر اگر ان جیسے مناظر کچھ اور ہو گئے تو آپ یقین جانیں اس جماعت کی ذلت و رسوائی کا سامان یہ خود بن جائیں گے. باقی کسی کو کچھ کہنے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کہنے کو یہ جناب جماعت چوبیسیہ کے مناظر کہلائے جاتے ہیں، لیکن سوچ اتنی چھوٹی کہ ایک شعر کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر نہیں ہے. پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ شعر نبی پاک کے بارے میں لکھا ہے، ایسا تو انہوں نے خود تشریح نہیں کی، لیکن خود شعر پڑھ کے اور خود ہی کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کو ایسا کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ میں نے یہ نبی پاک کو کہا ہے. اس قصیدے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تمام اشعار نبی پاک کی شان میں نہیں بلکہ صحابہ کی، اہل بیت کی، اولیاء کی اور دیگر بزرگان دین کی شان کے اندر، اس کے اندر بہت سارے کلام ہیں. جیسا کہ وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس میں ان 10 صحابہ کا ذکر ہے. اسی طریقے سے بعض صحابہ کا تو نام کے ساتھ ذکر ہے، جیسے ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں. یہ جو شعر ہے یہ صحابہ کرام کی شان میں ہے کہ پہلے جو ہے ان کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی، ایمان والوں کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی شروعاتی دور میں، اور عبادتیں چھپ کے کرنی پڑتی تھیں، نمازیں بھی چھپ کے ادا کرنی پڑتی تھی. بعد میں اس میں کثرت ہو گئی، ایمان لے کر آئے دیگر صحابہ اور اس طرح سے یہ جماعت کے اندر کثرت ہوئی. تو اس طرف اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا ہے کہ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، کہ قلت کے بعد جو کثرت ہوئی ہے اس پر جو ہے وہ درود و سلام ہو. اور عزت بعد ذلت یعنی ایمان جو وہ ایک عزت کی زندگی ہے، جو ایمان نہیں لائے تھے تو وہ ان سے پہلے کفر کی حالت میں تھے. اب ظاہر ہے کہ کفر کوئی عزت والی چیز نہیں ہے، بے شک وہ ذلت والی ہی چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے لیے رحمت بن گیا ہے، ان کو اس ذلت اور کفر سے نکال کے عزت کی طرف لائے، تو اعلیٰ حضرت اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عزت جو ذلت کے بعد ملی ہے اس پہ سلام. اور یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے. دوسرے شعر کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو لفظ بعد ہے اس پہ زبر کے بدلے میں پیش ہے، یعنی یہ بعد ذلت نہیں بلکہ بود ذلت ہے، یعنی وہ عزت جو ذلتوں سے دور ہے. اگر آپ اسے نبی پاک کے بارے میں سمجھ رہے ہیں تو وہ اس طرح ہے کہ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام، کہ وہ عزت جو ہمیشہ ذلتوں سے دور رہی اس پہ لاکھوں سلام. یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک کے بارے میں بولا ہے کہ ذلت کے بعد جو عزت ملی ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کی تو وہ شان بیان کی ہے کہ جس کو غیر بھی مانتے ہیں، چاہے وہ ترجمے میں ہو یا حدیث میں ہو، چاہے شاعری کے اندر ہو. لہٰذا جب شعر سمجھ نہیں آتا تو لوگوں کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے یہ درس دیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کے بارے میں ایسا ایسا کہہ دیا، جبکہ نبی پاک کی وہ اتنی شان بیان کرتے ہیں کہ یہ خود یہ کہتے ہیں کہ نبی کو گویا خدا سمجھ لیا.